اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیت المقدس اور ارض مقدس کو سلطان ایوبی کے وہ آنسو ہی بچا سکتے تھے جو اس نے مسجد اقصیٰ میں بہائے تھے، اور وہ دعائیں بچا سکتی تھیں جو اس نے اس رات مسجد اقصیٰ میں سجدے میں گر کر مانگی تھیں۔ دعائیں تو اس لڑکی نے بھی مسجد اقصیٰ میں مانگی تھیں جس نے سلطان ایوبی کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا، تمہاری دشمن کے جہاز تمہارے آنسوؤں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی مورخ نہیں بتا سکتا کہ رات سلطان ایوبی نے اللہ ذوالجلال سے کیا کیا باتیں کی تھیں۔ البتہ یہ حقیقت ہر مورخ نے بیان کی ہے کہ رچرڈ کا وہ بحری بیڑا جس سے ایوبی جیسا مرد مجاہد بھی فکر مند تھا، انگلستان سے روانہ ہوا تو بحیرہ روم میں داخل ہوتے ہی ایک خوفناک طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ سب فوج، گھوڑوں، رسد اور ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ طوفان میں بیڑا ایسا بکھرا کہ رچرڈ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ طوفان کے بعد جب کوئی دنوں تک تگ و دو سے بیڑا یکجا کیا گیا تو پتہ چلا 25 جہاز غرق ہو گئے ہیں اور 2 بہت بڑے بار بردار جہاز بھی ڈوب گئے ہیں۔ رچرڈ کو جو سب سے زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا وہ ایک خطیر رقم تھی جو وہ اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ یہ بے بہا خزانہ تھا جو بحیرہ روم کی تہ میں چلا گیا۔ رچرڈ قبرص کے جزیرے میں لنگر انداز ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بیڑے کے 3-4 جہازوں کو طوفان نے قبرص کے ساحل پر پہنچا دیا ہے۔ ان میں سے ایک میں اس کی نوجوان بہن جوانا تھی اور اس کی منگیتر بیرنگاریا بھی تھی۔ ان دونوں کے متعلق اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ڈوب مری ہیں، لیکن وہ زندہ سلامت تھی۔ البتہ قبرص کے بادشاہ آئزک نے رچرڈ کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا کہ اس نے اپنے ساحل کے ساتھ آنے والے ان 3 جہازوں سے سامان نکلوا کر اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام آدمیوں کو رچرڈ کی بہن اور منگیتر سمیت قید میں ڈال دیا۔ رچرڈ کو آئزک کے خلاف جنگ لڑنی پڑی۔ آئزک کو شکست دے کر اسے ایک خیمے میں قید کیا، مگر آئزک رات کو اس طرف سے خیمہ پھاڑ کر جدھر کوئی پہرہ دار نہیں تھا فرار ہو گیا۔ رچرڈ 15-20 روز اسے جزیرے میں ڈھونڈتا پھرتا رہا۔ آخر میں وہ اسے مل گیا۔ رچرڈ نے اس کا گھوڑا لے لیا۔ یہ غیر معمولی طور پر تیز رفتار گھوڑا تھا۔ رچرڈ ارض مقدس میں لڑنے آیا تو یہی گھوڑا اس کے پاس تھا۔ رچرڈ جب ارض مقدس کے ساحل کے قریب آیا تو اس وقت اس کے اتحادی سلیبی اقرا کو محاصرے میں لے چکے تھے۔ سب سے پہلے جس کی فوج نے محاصرہ کیا وہ گائی آف لوزینان تھا، جسے ملکہ سبیلا نے اس عہد نامے پر رہا کرایا تھا کہ وہ سلطان کے خلاف نہیں لڑے گا۔ اس کے ساتھ فرانس کے بادشاہ فلپس آگسٹ کی فوج آن ملی اور محاصرہ اور مستحکم ہو گیا۔ شہر کے اندر مسلمان فوجوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی اور رسد کم و بیش 1 سال کے لیے کافی تھی۔ 13 اگست 1149 کے روز شروع ہوا۔ اقرا کے شہر کے محل وقوع کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے ایک طرف ایل شکل کی دیوار تھی اور 3 اطراف کو سمندر تھا۔ سمندر میں سلیبیوں کا بحری بیڑا موجود تھا۔ جہاز بکھیر کر کھڑے کیے گئے تھے۔ دیوار سے دور سلیبی فوج نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس طرح خشکی کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی شہر کے اندر نہیں باہر تھا۔ اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اور اپنی نقل و حرکت کے جھلک دکھا کر دشمن کو اقرا میں گھسیٹ لیا تھا۔ سلیبیوں نے جب اس شہر کا محاصرہ کیا، اس وقت انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ سلطان ایوبی شہر میں ہے، مگر جب انہوں نے تمام فوج محاصرے میں لگا دی تو اس کے ایک حصے پر عقب سے حملہ ہوا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ سلطان ایوبی باہر ہے اور اس نے اس سلیبی فوج کو محاصرے میں لے لیا جس نے اقرا کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ دشواری تھی کہ اس کے پاس فوج کی کمی تھی، تاہم اسے یہ توقع تھی کہ وہ محاصرہ توڑ لے گا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ محاصرہ زیادہ مدت تک رہے تاکہ سلیبیوں کی طاقت یہیں پر صرف ہوتی رہے۔ 3 اکتوبر 1149 کے روز سلیبیوں پر زبردست حملہ کیا گیا۔ سلیبی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ بڑی ہی خونریز جنگ ہوئی جس میں 9,000 سلیبی مارے گئے، لیکن ان کے پاس 6 لاکھ کا لشکر تھا۔ 9,000 کے مر جانے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ انہوں نے شہر کو فتح کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی، لیکن ان کی فوج دیوار کے قریب جانے سے ڈرتی تھی کیونکہ دیوار کے اوپر سے مسلمان ان پر تیروں کے علاوہ آتش گیر سیال کی ہانیاں پھینکتے تھے۔ سلیبیوں نے دیوار کے قریب پہنچنے، شہر کے اندر پتھر اور آگ برسانے اور دیوار پھلانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا
کہ ایک بہت اونچے دبابے برج تیار کیا جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ ان کے نیچے لکڑی کے پہیے لگائے اور یہ برج اتنے بڑے تھے کہ ان میں سے کئی سو سپاہی سما جاتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پھینکے ہوئے آتش سیال اور آگ سے بچانے کے لیے ان کے فریموں پر تانبا چڑھا دیا گیا۔ یہ برج جب دیوار کے قریب لے جائے گے تو دیوار سے مسلمانوں نے ان پر آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینکنی شروع کر دیں۔ سیال برجوں پر بھی پھیلا اور اس کے اندر جو سپاہی کھڑے تھے ان پر بھی۔ جب چند ہانڈیاں پھینکنے کے بعد برج بھیگ گئے تو صرف ایک ایک جلتی ہوئی لکڑی آئی، ہر برج سے ایک لکڑی ٹکرائی اور برج مہیب شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان میں سے ایک بھی سپاہی زندہ نہ رہا۔ دیوار کے باہر ایک خندق تھی جسے پار کرنا صلیبیوں کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے اس خندق کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا، لیکن شہر کے اندر کی فوج اس قدر دلیر تھی کہ اس کے جیش باہر آ کر صلیبیوں پر حملہ کرتے اور واپس چلے جاتے۔ صلیبیوں نے خندق بھرنے کے لیے یہاں تک کیا کہ اس میں اپنے مرے ہوئے سپاہیوں کی لاشیں پھینک دی، پھر اس کے جتنے سپاہی مرتے ان سب کی لاشیں خندق میں پھینک دیتے۔ عقب سے ان پر سلطان ایوبی نے وسیع پیمانے کے شب و خونوں کے انداز کے حملے کیے، مگر صلیبیوں کا محاصرہ ٹوٹنے کی بجائے مستحکم ہوتا گیا۔ شہر والوں کے ساتھ سلطان ایوبی نے پیامبر کبوتروں کے ذریعے رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ ایک آدمی جس کا نام عیسیٰ الاموام تھا چمڑے میں پیغام باندھ کر کمر کے ساتھ باندھ لیتا اور سمندر میں اتر جاتا۔ وہ رات کو یہ کام کرتا تھا۔ وہ دشمن کے لنگر انداز جہازوں کے نیچے سے گزر کر آیا کرتا تھا۔ وہ پیغام لاتا اور لے جاتا۔ ایک رات وہ اسی طرح آیا۔ اسے شہر میں لے جانے کے لیے سونے کے 1000 سکوں سے بری ہوئی تھیلی اور تحریری پیغامات دیے گئے۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے، وہ جس خیریت سے شہر میں داخل ہو جایا کرتا تھا تو ایک کبوتر اڑا دیتا تھا جو ہمارے پاس آ جاتا تھا۔ اس سے ہم سمجھ لیتے تھے کہ عیسیٰ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ ہم اس کے کبوتر کو واپس اڑا دیتے تھے۔ اس رات وہ 1000 سونے کے سکے لے کر گیا۔ اس سے اگلے دن اس کا کبوتر نہ آیا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ پکڑا گیا ہے، اور کئی روز بعد شہر سے اطلاع ملی کہ عیسیٰ کی لاش اکرا کے ساحل کے ساتھ تیرتی ہوئی ملی تھی۔ سونے کے سکے اس کے جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ لاش کی حالت بہت بری تھی۔ سونے کے وزن کے ساتھ تیر نہ سکا اور ڈوب گیا۔ اکرا کا حاکم میر فراکوش تھا اور سپہ سالار علی ابن احمد مشطوب تھا۔ وہ بار بار سلطان ایوب کو یہی پیغام بھیجتے تھے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لیکن باہر سے صلیبیوں پر حملے جاری رکھے جائیں اور کسی نہ کسی طرح شہر میں فوج اور اسلحہ اور رسد پہنچائی جائے۔ یہی سلطان ایوبی کے سامنے ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ شہر تک مدد کس طرح پہنچائی جائے۔ اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ بخار سے اس کا جسم جل رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ شب بیداری، دوسری وجہ اعصاب پر بوجھ، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہاں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ گلی سڑی لاشوں کی اتنی زیادہ بدبو تھی کہ وہاں ٹھہرنا مشکل تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کی بیماری میں اضافہ کیا۔ 3-4 روز تو وہ اٹھ بھی نہ سکا۔ اسے اکرا ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ جاری ہے۔